السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. دل کرتا ہے کہ ایسی روٹین ہو جو کہ ہیپی سی ہو. ہیپی ہوم میکنگ جو ہے نا وہ سب کا دل کرتا ہے. اچھا ہیپی ہوم میکنگ ہوتی کیا ہے؟ ایسی ہوم میکنگ ایسے گھر کے کام کرنے کا طریقہ یا اس طرح سے دن گزارنے کا طریقہ جس میں ہاؤس وائف ایک تو سٹریس فری رہے اور ساتھ میں پروڈکٹیو بھی ہو. کیونکہ سردیاں اکثر ہمیں لیزی بنا دیتی ہیں، سست بھی کرتی ہیں، تو ہم نے یہ سارے فیز میں تو جانا ہی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں جانا. کیونکہ بچے جب اسکول گئے ہوں تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے کہ ہم گھر کو دے سکیں، بچے آ جائیں پھر بچوں کو بھی ٹائم دے. اور بچوں کی فرمائش پہ آج نا بریانی بننے جا رہی ہے، تو ساتھ ساتھ آپ بریانی کی ریسیپی بھی دیکھیں. اور کریلے بھی میرے ہسبینڈ کی فرمائش کے بن رہے ہیں. آج میں نے نا بڑے فرمائشی پروگرام کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سب کو بتانا ہے کہ ہم ہیپی ہوم میکنگ کر کیسے سکتے ہیں. اچھا جب ہم اپنے دن کا آغاز نا لیٹ کرتے ہیں نا، خود دیکھیے گا کس دن آزما کے دیکھیں، اور جو لوگ کرتے ہیں انہیں تو اس بات سے ریلیٹ کر پاتے ہوں گے کہ جب بھی ہم اپنی مارننگ روٹین کو لیٹ شروع کرتے ہیں نا تو ہر کام ہمارا لیٹ ہوتا ہے. صبح کی جو آغاز ہے نا وہ اگر ہم بہت ارلی کریں نا تو ہمارے کام بھی بہت ارلی ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سستی ہے تو صبح اٹھ کے تھوڑی سی واک کر لیں، تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا میڈیٹیشن کی طرف لے کے جائیں، نماز پڑھیں. دیکھیں 5 بجے کے قریب جب اذان ہوتی ہے تو آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد مت سوئیں. کوشش کریں کہ آپ تھوڑی سی لائٹ سی واک کریں، اپنے آپ کو فریش کریں، اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، جگا لیں. یہ کہتے ہیں نا پراپر جگانا. نماز کے بعد سونے کا تو اب ٹائم ہی نہیں ہوتا کیونکہ بچوں نے اسکول جانا ہے، ناشتے کی روٹین ہے، سارا کچھ ہے وہ چلنا ہے. اور جیسے ہی گیس آتی ہے میں تو ساتھ ہی اب گیزر آن کر دیتی ہوں، کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ بچوں نے منہ ہاتھ دھونا ہے، واش روم جانا ہے، پانی تھوڑا سا ہلکا سا وارم ہونا تو بچوں کے لیے ٹھیک رہتا ہے. کیونکہ جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں نا وہ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ گیزر بہت ضروری ہو گئے ہیں آن کرنے. اس لیے جب بھی صبح اٹھیں ارلی مارننگ پہلے گیزر آن کر دیں، نماز پڑھ لیں، اپنے ناشتے کی تیاری کر لیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو اٹھائیں. دیکھیں نا جب ہم اپنے دن کا آغاز جلدی کریں گے، مارننگ روٹین ہماری اچھی ہوگی، ارلی ہوگی، تو ہمارے کام بھی ارلی ہو جائیں گے اور بڑے فریش ہوں گے. اس سے ہمارے اندر جو پازیٹیوٹی آئے گی نا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور پروڈکٹیوٹی بھی ہوگی. پھر ہمارے دماغ میں آئے گا جب بچے اسکول چلے جائیں گے ہم آج یہ بھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نکل آیا. اور جب ہم کاموں میں بزی ہوتے ہیں نا سیریسلی ہم سٹریس فری ہوتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر میں فارغ بیٹھی ہوں نا تو میرا دماغ جو ہے نا وہ شیطان کا گھر بننا شروع ہو جاتا ہے. مجھے ارد گرد کی فضول باتیں یاد آتی ہیں، ارد گرد کی فضول سی چیزیں میرے دماغ میں گھومتی ہیں، تو میں تو سوچتی ہوں کہ میں فری نہ ہی رہوں تو زیادہ بہتر ہے. کوشش کریں کہ آپ بھی بزی رہیں. ہاں اگر تھک گئے ہیں تھوڑا ریسٹ کریں، چائے کا ایک کپ لے لیں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں، پھر دوبارہ کام کی طرف ری سٹارٹ کر لیں. فرسٹ ہیبٹ تو ہماری ہوگی جی مارننگ کی روٹین، ارلی مارننگ کی روٹین. اور سیکنڈ ہیبٹ جو ہے ہماری کلیننس، صفائی. گھر کو صاف اور آرگنائز رکھیں. ہمیشہ جو عورت خوش رہنا چاہتی ہے، ہیپی ہوم میکنگ کرنا چاہتی، خود کو سٹریس فری رکھنا چاہتی ہے، روٹین سے گھر کی صاف صفائی کا دھیان رکھیں. اگر خود کرتی ہیں تو اٹس ویری گڈ، اگر ہیلپر ساتھ ہے اس سے کروا رہی ہیں، خود بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. کیونکہ دیکھیں اپنی صحت بھی بہت ضروری ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ ہیلپر افورڈ کر سکتی ہیں، رکھ سکتی ہیں تو ضرور رکھیں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے، خود سے آپ کر لیتی ہیں تو اٹس ویری گڈ، کیونکہ انسان نے اپنی ہمت کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. گھر کو صاف رکھیں، آرگنائز رکھیں. کلیننگ جو ہے ٹپس جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں، کس طریقے سے آپ نے گھر کو مینیج رکھنا ہے، گھر کے کاموں کو کس طرح ٹائملی کر لینا ہے، یہ سارا کچھ آپ نے کرنا. آرگنائزیشن میں ایک آپ کو چھوٹی سی ٹپ دیتی چلوں کہ گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا صرف ان کی پلیس چینج کیا کریں کبھی کبھار. اس سے نا گھر میں ایک بڑی خوبصورت سی چینج آتی ہے اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ اس نے کچھ چیزیں گھر میں ایڈ کی. حالانکہ انہی چیزوں کو جب ہم ان کی پلیسمنٹ چینج کرتے ہیں نا، جگہ چینج کرتے ہیں، تو گھر میں ایک نئی لک بھی آ جاتی ہے اور خوبصورت بھی لگتا ہے. مجھے تو خیر یہ چیز کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے سوچا آج اپنی ساری یوٹیوب کی بہنوں سے نا یہ بات شیئر کروں. چیزوں کو آگے پیچھے رکھنے سے گھر میں نئی لک آتی ہے اور آپ کو بھی بڑا فریش فیل ہوتا ہے. تھرڈ ہیبٹ ہے کوکنگ، جو کہ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ جیسے گیس آتی ہے نا تو میں فٹافٹ سے اپنی کوکنگ کا کام ختم کر لیتی ہوں. اگر کوکنگ ہو جاتی ہے نا تو یقین کریں یہ گھر کا ایک مین کام ہے، بڑا کام ہے، جو کہ اگر ہو گیا نا تو آپ سمجھ لیں آپ تقریباً فری ہوتی ہیں سارا دن. اپنی ہیلدی ٹیسٹی کھانا بنانے کی روٹین بنائیں. کوشش کریں کہ آپ گھر میں کھانا بنائیں اور جتنا بنائیں صاف ستھرا اور ہیلدی بنائیں. اور میں نے بہت دفعہ اپنے ولاگز میں ہیلدی ریسیپیز بھی شیئر کی ہیں، کوکنگ ٹپس بھی شیئر کی ہیں. پھر ہیلدی ریسیپیز میں اتنی مزے کی ریسیپیز آپ کو شیئر کی ہوئی ہیں کہ آپ دیکھیں اور بنائیں. میرے پچھلے ولاگز میں بلکہ میں نے ایک دفعہ تو تقریباً 7-8 ڈشز اکٹھے شیئر کی تھیں اور بڑی مزے کی ڈشز ہیں اور میرے بچے بہت پسند کرتے ہیں. ہوپ فلی آپ کے بچے بھی بہت پسند کریں گے، ضرور ٹرائی کیجیے گا.
اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھی ہیبٹ ہے وہ فیملی ٹائم ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ہیپی ہوم میکنگ کرنا چاہتی ہیں نا تو یہ ٹپ، یہ ہیبٹ، یہ عادت آپ نے ضرور اپنانی ہے۔ ہیپی فیملی، ہیپی ہوم میکنگ، ہیپی لائف گزارنے کے لیے نا آپ نے فیملی ٹائم ضرور نکالنا ہے۔ جو عورت اپنی مصروفیت میں سے، اپنے گھر داری میں سے، اپنے گھر کے کاموں میں سے فیملی ٹائم نکالتی ہے نا، سیریسلی اس کی بانڈنگ اپنی فیملی کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اور میں کہتی ہوں وہاں پہ کوئی پرابلمز نہیں ہوتے جہاں پہ آپ کی فیملی بانڈنگ، فیملی ٹائم آپ سپینڈ کرتے ہیں، فیملی بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ تو لوگ پرابلم کریٹ کرنے سے پہلے بھی ہزاروں دفعہ سوچتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کر کیا سکتے ہیں جی، آپ فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں، جو ٹائم بھی گزاریں کوالٹی ٹائم گزاریں، فیملی بانڈنگ اچھی سی مضبوط سی، بچوں کے ساتھ بات کریں، ہسبینڈ کے ساتھ دکھ سکھ شیئر کریں، ان سے ہر بات اپنی شیئر کریں۔ اور اگر فری ہیں، زیادہ ٹائم ہے تو کوئی نہ کوئی گیم کھیل لیں۔ گیم کھیلنے سے آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم سپورٹس میں آتے ہیں، گیمز میں آتے ہیں تو کتنا ہم انجوائے کرتے ہیں، اور وہ بچوں کی میموریز میں وہ چیزیں رہتی ہیں کہ ہماری مدر ہمارے ساتھ کس طرح سے کھیلتی تھی، ہم سے کیسے باتیں کرتی تھی، ہمیں سٹوری ٹیلنگ کرتی تھی، ہمارے ساتھ بک ریڈنگ کرتی تھی۔ یہ چیزیں نا بچوں کے ینگ ایج میں بھی جا کے بچے یاد کرتے ہیں۔ تو آپ نے نا فیملی بانڈنگ اپنی اس طریقے سے اسٹرانگ کرنی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھے سے آئیڈیاز ہیں مجھے بھی ضرور بتائیے گا کامنٹ میں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ فیملی ٹائم کیسے اسپینڈ کرتی ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی ضرور انہیں اڈاپٹ کروں گی، کیونکہ دیکھیں ایک دوسرے کو مشورہ دینا یا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور دوسرا، آپ کی کسی رائے سے، آپ کے کسی کامنٹ سے مجھے اگر فائدہ ہوگا تو مجھے بہت اچھا لگے گا، آپ مجھے ضرور کامنٹ میں بتائیے گا۔ ففتھ ہیبٹ از اباؤٹ سیلف کیئر۔ ہمیشہ بتاتی ہوں سیلف کیئر بہت ضروری ہے۔ جو انسان اپنی کیئر نہیں کرتا وہ کسی کی کیئر نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے سیلف کیئر آتی ہے، خود کا خیال خود رکھیں۔ اگر آپ خود کا خیال رکھیں گی، خود کو ایکٹیو رکھیں گی، خود کو بدلیں گی، خود کا لائف سٹائل چینج کریں گی، خود کو پازیٹیو رکھیں گی، سٹریس فری رکھیں گی، تو یقین جانیے گا آپ کی ہوم میکنگ بھی بہت ہیپی ہو جائے گی۔ ہیپی ہوم میکنگ کے لیے سب سے بڑی ٹپ یہی ہے کہ آپ اپنی سیلف کیئر کریں، اپنا خیال پہلے رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتی آپ سیلفش ہو جائیں، سیلف کیئر کرنا سیلفش ہونا نہیں ہوتا، لیکن آپ اگر اپنا خیال رکھتی ہیں نا تو آپ اگر خود صحت میں ہوں گی، خود ایکٹیو ہوں گی، پازیٹیو ہوں گی، تبھی تو آپ سب کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ تو اس لیے سیلف کیئر امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ہیپی ہوم میکنگ کے لیے سیلف کیئر کا خیال کرنا ہے۔ اس لیے اپنے لیے ٹائم نکالیں اور سیلف کیئر کی ایکٹیویٹیز کریں۔ سیلف کیئر کی ایکٹیویٹیز میں آپ اپنا دھیان رکھیں، اپنا فیس واش کا، اپنی ہیئر کیئر کا، اپنی نیل کیئر کا، اپنے فیس کیئر کی روٹین کا ضرور خیال رکھیں۔ اس سے اگر آپ خود پازیٹیو ہو جاتی ہیں نا، فریش فیل کرتی ہیں، تو آپ کی ساری فیملی آپ کو دیکھ کے فریش فیل کرے گی۔ سکس ہیبٹ بھی بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے گھر کا بجٹ بناتی ہیں نا اور بجٹ کے مطابق گھر کو چلاتی ہیں اور گھر میں سیونگ بھی کر لیتی ہیں، گھر کو اچھے طریقے سے مینیج بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ ہیپی ہوم میکنگ کی طرف بہت بڑا قدم ہے۔ دیکھیں بہت مہنگائی ہو گئی ہے، حالات کس طرح کے چل رہے ہیں کہ بجٹ میں رہنا یا اپنی آمدنی میں رہ کے اپنی ساری چیزیں پوری کرنا بہت ہر انسان کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ تو آپ نے اپنا بجٹ اختیار کر لینا ہے، غیر ضروری چیزوں پہ پیسہ نہ ضائع کریں، گھر کے ایکسپینسز کو کنٹرول کریں اور بجٹ بنائیں۔ اس سے ہی ہو جائے گا کہ آپ کی سیونگ بھی ہوتی رہے گی۔ اس مہنگائی کے دور میں اپنے بچوں کو پڑھانا، بچوں کی تعلیم و تربیت، بچوں کا کھانا پینا، کپڑا جوتی، آنا جانا، یہی مینیج کر لیا جائے نا تو یہ آج کے ٹائم میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ نے اپنے نا خرچوں کو، ایکسٹرا خرچوں کو نا کنٹرول کرنا ہے۔ ہاں بہت ضروری کئی جگہوں پہ ہوتا ہے، دینا لینا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو وہاں پہ ضرور کریں، لیکن اپنا پھر بھی بجٹ کو نا کنٹرول میں رکھیں۔ اس سے آپ نا سٹریس میں نہیں جائیں گی، اور جب آپ سٹریس میں نہیں ہوں گی تو ہر چیز آپ کے نا ہاتھ میں رہے گی، قابو میں رہے گی۔ سردیوں میں ڈیکوریشن بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت سجاوٹیں کریں، بہت بناوٹیں کریں، بالکل بھی نہیں ایسا۔ ہیپی ہوم میکنگ کے لیے اگر آپ سردیوں میں کوزی سا ماحول بناتے ہیں، اپنے صوفہ پہ، لاؤنج میں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ صوفہ تھرو رکھ دیں، کینڈل جلا لیں۔ آپ نے میرے ولاگز میں اکثر دیکھا ہوگا کہ میں اپنے صوفے کو بڑا صاف ستھرا رکھتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ کلر ایسا ہونا کہ جس کو صاف کرنا بھی آسان ہو، اور دوسرا یہ کہ رکھا ہوا بھی بہت اچھا لگے، پیارا لگے۔ اور ونٹرز میں نا میرا صوفہ مجھے بہت پسند آتا ہے، کیونکہ میں اس پہ رکھتی ہوں صوفہ تھرو، آرام سے بیٹھتی ہوں، چائے کا کپ لیتی ہوں، تھرو اپنے اوپر بچھا لیا اور آرام سے مزے سے نا کوزی سے ماحول میں بیٹھ جاتی ہوں۔ آج بڑی خوبصورت سی دھوپ نکلی ہوئی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، آج میں نے بچوں کو شاور کروایا، بچوں کو باہر لے کے بیٹھی ہوں، اور بڑا ہی ہم نے نا شام کا ٹائم، بلکہ دوپہر کا ٹائم ہی کر لیں، 3-4 بجے کا ٹائم ہے، تو بچوں نے بہت خیر انجوائے کیا۔ خیر مجھے بھی بہت اچھا لگا، کافی دنوں کے بعد نا ہم باہر آ کے بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتہ پہلے تو حالات ہی اس طرح کے ہو گئے تھے کہ بس اندر ہی اندر بند ہو گئے تھے۔ یہاں پر آپ کو نا 8th ہیبٹ کا ذکر کروں گی۔ پہلے اس لیے شکر ادا کیا ہے کہ ہم لوگ باہر نکلے ہیں، دھوپ
انجوائے کیا ہے، ویدر کو انجوائے کیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو جو ہیبٹ بتاؤں گی یہ ہے جی گریٹیٹیوڈ کی۔ آپ شکر ادا کیا کریں، کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی ٹائم ہو، کوئی بھی سختی ہو، کوئی بھی آسانی ہو، ضرور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرے۔ ویسے تو اتنی آسانیاں ہیں نا اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اپنا گھر دیا ہوا ہے، اپنے بچے دیے ہوئے ہیں، اپنا سارا کچھ ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ادا کیا کرے۔ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں اتنی آسانیاں کی ہوئی ہیں۔ دیکھیں کمی ہر انسان کی زندگی میں ہوتی، کسی انسان کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی، تو ان کمیوں کے ساتھ ہم نے آسانی کی طرف جانا ہے، ہم نے ہیپی ہوم میکنگ ضرور اپنانی ہے۔ پازیٹیو سیلف ٹاک کیا کریں، آپ یہ کہا کریں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ اس قابل بنایا ہے، مجھے اولاد دی، مجھے گھر دیا، مجھے فیملی دی، مجھے ہر دنیا کی آسائش دی ہے۔ اور اللہ سے جب آپ شکر ادا کرتے ہیں نا اور اللہ سے نیک نیتی سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک اپنے بندوں کو نوازتا ہے، بہت نعمتیں دیتا ہے، اور محنت کرنے والوں کا ہمیشہ اللہ پاک ساتھ دیتے ہیں۔ محنت کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، اپنے آپ کو خوش رکھا کریں، پازیٹیو رکھا کریں۔ یقین کریں میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ لاکھوں دفعہ اگر وہ شکر ادا کریں تو وہ بھی کم ہے، لیکن اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود وہ لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایون کہ وہ لوگ حسد کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کے جلتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم لوگوں نے جو محنت کی ہے، ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں کتنی ایفرٹ کے بعد، کتنا ہمارا لانگ جرنی ہے، کتنا ایفرٹ والا اسٹرگل والا جرنی ہے، تو ہم یہاں پہنچے ہیں۔ لیکن لوگوں کو لگتا ہے پتہ نہیں یہاں کیسے پہنچ گئی، اس کو کتنی آسانی ہے، اس کو کتنی سہولتیں ہیں، پتہ نہیں ہم نے کتنی مشکلات، کتنی ایفرٹس کر کے، اسٹرگل کر کے ہم نے لائف میں یہ سارا کچھ اچیو کیا ہے۔ آپ بھی دعا کریں، آپ بھی ایفرٹ کریں، کوشش کرتے رہا کریں، کیونکہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور اللہ پاک ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ پازیٹیو رہا کریں، ہیپی ہوم میکنگ کریں۔ ملتی ہوں کل کے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔